اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ، عنوان: لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا کیسے بنا جائے۔ تحریر: حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہے جو مشکلیں ہم سے دور فرما دینے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں عزت عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو ہماری قدر بڑھاتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے عجز و انکساری کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ اور بندوں کی نگاہوں میں عظمت والا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے نیچے گرا دے گا۔ وہ عام لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہوگا، اگرچہ وہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا اور دوسروں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ بے وقت اور ذلیل ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی تو اس سے متعلق انسانی کردار کی خوب تربیت فرمائی کہ دیکھو، یہ نعمتیں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اگر میں یہ نعمتیں واپس لے لوں تو صبر کرو، اور جب میں یہ نعمتیں عطا کروں تو اسے اپنے زور بازو اور اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، بلکہ یہ میرا فضل و کرم ہے۔ اور دیکھو، تمہیں تو نعمتیں مل گئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا اور خود تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ نعمتیں ملنے پر اترانا نہیں، نہ ہی شیخی میں آنا۔ شیخی کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، گھمنڈ۔ اردو میں اس کے بعض محاورے بولے جاتے ہیں، جیسے شیخی بگاڑنا، شیخی مارنا اور شیخی میں آنا، یعنی اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنی تعریف کرنا، ڈینگے مارنا، اترانا اور اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ دراصل غرور اور تکبر کے نتیجے میں انسان شیخی کے انداز اپناتا ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو مال و دولت میں دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے، کبھی علم یا عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ درجے والا سمجھتا ہے، کبھی خاندان اور برادری کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دنیا کے مرتبے اور عہدوں کی بڑائی میں دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے لگتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افراد کی فہرست میں سے نکل جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، یا کوئی اچھے کپڑے پہنے تو دل میں اچھا ہونے کے خیالات کا پیدا ہونا فطری امر ہے، تو کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یعنی ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ حق بات کو چھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا۔ معلوم ہوا کہ نعمت ملنے پر خوش ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس نعمت پر اترانا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہوں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی شیخی مارنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی
یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرو، لیکن بیان کرنے کا سلیقہ یہ سکھایا کہ مجھے جو نعمت ملی ہے اور پھر ملنے والی نعمت کے ذریعے دوسرے انسانوں کے کام آئے، والدین، رشتہ داروں، ہمسائے کے حقوق ادا کرے، تو پھر انسان شیخی کے ہر انداز سے بچ جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس پر خوب تحقیقات کی ہیں۔ جو انسان معاشرے میں شیخی مارتا ہے وہ دراصل احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیخی کے انداز اپنانے والے شخص کو معاشرے میں کچھ بھی عزت حاصل نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخی ماننے کے مختلف انداز و اطوار کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل علم اور عبادت گزار لوگوں کے شیخی ماننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کو علم نصیب ہوتا ہے تو منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص کو یہ بات بھی معلوم نہیں اور اسے تو یہ بھی پتہ نہیں، گویا وہ اپنے ہم مجلسوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اسی طرح شیخی کا یہ انداز بھی انسان کو دوسرے انسانوں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے کہ جب پابندی سے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو اب لوگوں کو یہ کہنا تو بہرحال برا لگتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اس میں شیخی کا انداز یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، یعنی میں پڑھتا ہوں۔ یا حج اور عمرہ کر کے انسان آئے تو زبان سے یہ کلمات نکلنے لگے کہ دیکھیں فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا وقت ہے، لیکن حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا۔ اب ایسا انسان انسانی معاشرے میں اپنے قدر کھو دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو شیخی کے انداز اپنائے اور تکبر کرے۔ یہ تو جب تھا کہ انسان کے اندر وہ خوبیاں ہوں، لیکن جب شیخی کے انداز اپنانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈینگے مارنے والے شخص کو جب اس کام میں مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف ایسی خوبیاں اور برائیاں منسوب کر لیتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ جھوٹ بولنے کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی بھی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ جب انسان اپنے بارے میں ایسی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی آزمائش ڈال دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے اور سارا پول کھل جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی کچھ بھی عزت نہیں رہتی۔ در حقیقت شیخی کے انداز اپنانے کے بارے میں ہمارے خالق و مالک نے جب فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے پسندیدہ افراد میں سے نکل گیا تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کی عزت کیسے ہوگی؟ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو نعمت عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بنے، آمین یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔